بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے دست غیب کا عمل، اس سے پہلے بھی ہم نے یوٹیوب کے اوپر کئی ویڈیو دست غیب کے حوالے سے اپلوڈ کری ہے۔ آج پھر ہم دست غیب کے حوالے سے ایک ویڈیو اور اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ دست غیب کا عمل کن لوگوں کے اوپر کھلتا ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ جو پریشان حال ہوتے ہیں، جو قرض کی لائن سے پریشان حال ہو، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، جو رینٹ کے روم میں رہتے ہیں، یا جو جاب لیس ہے، یا جو جسم کے کسی اعضاء سے معذور ہے، کما نہیں سکتے، یا جن کو کمانے میں پرابلم ہے، جن کو مالی مسائل ہے، وہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ان کے اوپر دست غیب کھل جاتا ہے۔ اور دست غیب کے عمل میں کچھ پابندی ہوتی ہے۔ ہر عمل میں دست غیب کا عمل میں زیادہ پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ اگر کچھ پابندی، کچھ شرائط کو اگر مد نظر رکھتے ہو، آپ اگر عمل کرتے ہو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر دست غیب کو کھول دیتے ہیں۔ ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہوتی ہے کہ سب میں پہلی پابندی نمازوں کی پابندی۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں اور حلال کھائیں، اور زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں، یعنی زبان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاوے اور کبیرہ گناہ سے بچاوے۔ پھر اس کے بعد آپ دست غیب کا عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور ضرور کامیابی ملیں گی۔ ابھی بہت سے لوگوں کا مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں تو انہیں کامیابی نہیں ملتی، اور بہت سے لوگوں کو کامیابی مل بھی جاتی ہے۔ تو اس کے مسئلے مسائل یہی ہوتے ہیں کہ وہ شرائط کو اور پابندی کو نظر نہیں رکھتے، یعنی جس طریقے سے پابندی اور جس طریقے سے شرائط بتائی جاتی ہے اس طریقے سے عمل کو نہیں کرتے۔ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن شرائط کو برابر سر انجام نہیں دیتے، جس کی وجہ سے انہیں عمل میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ پابندی ہوتی ہے کہ ہم اگر سنت و شریعت کی پابندی کرتے ہوئے آپ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عمل میں کامیاب کریں گے، کیونکہ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم نورانی عمل پیش کریں، نہ کہ سپلی عمل ہے۔ تو نورانی عمل آپ اگر کرو گے تو اس میں آپ کو سنت و شریعت کی پابندی کرنا پڑے گا، جب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی۔ کوئی سپلی عمل نہیں ہے۔ سپلی عمل میں تو کیا ہے، آپ جتنا سنت و شریعت سے دور رہو گے اتنا آپ کو عمل میں کامیابی ملے گی۔ لیکن ہمیں تو مرنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نورانی عمل لوگوں تک کے پیش کریں، تاکہ لوگ جو ہے عمل کریں اور اس سے فیضیاب ہو۔ ابھی عمل کی ترکیب میں کچھ اس طریقے سے آتا ہے کہ اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر بالغ عاقل کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر بالغ عاقل، لیڈیز، جینٹس وغیرہ ہر کوئی کر سکتے ہیں۔ عام اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو عام اجازت ہے، ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی اس کے اندر آپ کو عمل بہت ہی مختصر ہے، اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، بس وہ آپ کو 2 صفاتی نام کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ دست غیب کچھ دنوں میں آپ کے اوپر جاری اور ساری ہو جائے گا۔ ابھی اس میں ایسا ہوتا ہے کر کے کہ آپ کو اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو اس اسماء باری کے جو موکل ہوتے ہیں، جو خادمین ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ سے مانوس ہو کر کے وہ آپ کے سامنے پیسہ رکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو جو ہے رستے پہ چلتے ہوئے پیسہ ملا ہے، کسی کو گھر میں ملا ہے، کسی کو جو ہے جہاں پہ لوگ گلے وغیرہ میں، تجوری وغیرہ میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں، وہاں پہ انہیں پیسہ ملا ہے۔ بہرحال الگ الگ شکل و صورت ہوتی ہے، لیکن وہ پیسے انہیں ہی دکھتے ہیں جو اس کے عامل ہے، یعنی جو اس کا عمل کرا ہے۔ تو وہ موکلین وہاں پہ جب پیسے رکھتے ہیں تو صرف انہیں ہی نظر آئیں گے اور دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے، یعنی جو اس عمل کا عامل ہوتا ہے انہیں ہی وہ پیسے نظر آتے ہیں۔ ابھی عمل کی ترکیب میں کچھ ایسا ہے کر کے کہ آپ کو اس کو کسی بھی جمعرات سے آپ شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی جمعرات سے آپ شروع کرو، پاک و صاف ہو، لباس آپ کا پاک صاف ہو، آپ کے کپڑے پاک صاف ہو، آپ کا جسم پاک صاف ہو۔ اس کے بعد آپ کو نماز فجر کے بعد سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد سے آپ کو جو ہے لا تعداد مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ جتنی دیر وہاں پہ نماز فجر کے بعد آپ مسجد میں پڑھو یا تنہائی میں پڑھو یا گھر میں پڑھو، بہرحال وہ آپ کا مسئلہ، اس میں کوئی تنہائی کی بھی شرط نہیں ہے، آپ مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہو، اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نماز فجر پڑھو، پھر آپ جتنی دیر وہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہو مسجد میں آپ پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اس عمل کو، یعنی آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو پڑھتے رہنا ہے، اور پڑھتے ہی رہنا ہے۔ اس میں کوئی دن متعین نہیں ہے کہ آپ کو ایک
10 दिन पढ़ना है या 14 दिन पढ़ना है या 20 दिन पढ़ना है, आपको इसको चलते फिरते उठते बैठते वज़ू बेवज़ू आपको पढ़ना ही है। अगर आपसे अगर कोई अगर बातचीत कर रहा है कि अगर कोई ज़रूरी बातचीत है तो आप उनसे बातचीत करें, और फिर आपकी अगर बातचीत अगर हो जाती है फिर उसके बाद वापस से आपको अमल पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आपको जो है ना फजूल बातचीत नहीं करना है, जो ज़रूरी बातचीत है आपको किसी से अगर बातचीत करना है तो आपको इसको पढ़ते रहना है। अच्छा, पढ़ना कब तक है? आपको नमाज फ़जर वास्ते तो आपको अमल स्टार्ट करना है, जुमेरात की नमाज फ़जर वास्ते आपको स्टार्ट करना है, और आपको सोने तक के, रात में आप जब तक के सोते हैं नहीं हो तब तक के आपको पढ़ना है, और जब तक कि आपको पढ़ते रहना है। जैसे आपके कोई ज़रूरी मसले मसाइल है उसको आप अदा कर दो, उसको आप कर लो, फिर उसके बाद वापस आपको अमल को पढ़ना शुरू करना है। अभी अमल क्या है? या रज़्ज़ाक़ु या बातिनु, या रज़्ज़ाक़ु या बातिनु, या रज़्ज़ाक़ु या बातिनु, या रज़्ज़ाक़ु या बातिनु। इस तरीके से आपको ला तादाद मरतबा पढ़ना है, ला तादाद मरतबा पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु या बातिनु, या रज़्ज़ाक़ु या बातिनु, या रज़्ज़ाक़ु या बातिनु। आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना, बस ये 2 सिफ़ाती नाम ही पढ़ना है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कुछ दिन तक के आप अगर इस अमल की अगर पाबंदी करोगे तो फिर इंशाल्लाह आपके ऊपर दस्ते गैब खुल जाएगा, और इस तरीके से खुलेगा कि आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी। जब आपके ऊपर दस्ते गैब खुल जाता है तो आपका भी काम बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा गुरबा मसाकिन के ऊपर भी सदका खैरात करें, और बाकी का हिस्सा जो आप आपकी अहल व अयाल के ऊपर लगा सकते हो, जायज़ ज़रूरियात में लगा सकते हो। नाजायज़ जगह पे आप अगर ख़र्च करोगे तो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा और वापस से आपको अमल करना पड़ेगा, अमल आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आप इस पैसे को जायज़ जगह पे लगावे, नाजायज़ जगह पे आप नहीं लगावे। बस यही कुछ अमल है। आप इस अमल को, इसमें कोई दिन भी मुतय्यन नहीं है, आपको इसको करते रहना है। आपके ऊपर 10 दिन में भी ज़ाहिर हो सकता है, 20 दिन में भी ज़ाहिर हो सकता है, 7 दिन में भी आपके ऊपर दस्ते गैब खुल सकता है। बहरहाल जब तक कि आप पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, फिर से बता दो, आपको वज़ू बेवज़ू चलते फिरते उठते बैठते आपको इसको पढ़ते ही रहना है। आप अगर इसको पढ़ते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो मौक्किल मुसख्खर होंगे, और फिर वो आपके सामने पैसा रख करके चले जाएंगे, और वो पैसा सिर्फ आप ही को दिखेगा और आपके अलावा और दूसरे किसी को नहीं दिखेगा। फिर आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करो और दुआए खैर में हमें भी याद रखो। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।